الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قادہ توحید کے متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے مل کر بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبتوں کا نذرانہ بشکل درود پاک میں پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات قرآن مجید، قرآن رشید، فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اس آیت مبارکہ کے تحت ایک گفتگو کو سماعت کیا تھا۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات آیت مذکورہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے، پرہیزگاری ملے۔ یہاں پر رب کائنات کا ایک اشارہ دل کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے روزے رکھنے کا حکم مومنوں سے فرمایا ہے، مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں کہ یا تو جو روزے نہ رکھے اس کا ایمان نہیں ہے، یا پھر جو روزے چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کے اس حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ حضرات محترم، جو روزے نہیں رکھتا اس کو سوچنا چاہیے وہ کس زمرے میں آتا ہے، کس گروہ میں اس کا شمار ہو رہا ہے، یا بے ایمانوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، یا پھر وہ اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ہم یہ سوچ کر کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، تو یقیناً یا پھر ہماری عادتوں کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ یقیناً سوچیں کہ ہم اس گروہ میں سے ہیں کہ جو رب کے حکم کو اہمیت نہیں دیتا۔
حصہ دینے کی بات ہو، وہاں پر نوٹ کی جگہ چلرے کام آتی ہے، وہاں پر زمین کی جگہ، زمین کے اسکوائر فیٹ کی جگہ انسانوں کو چلرے یاد آتی ہے کہ نہیں ہم ان چلروں سے خدا کی جنت کو خرید لیں گے۔ اللہ اکبر، اے غافل انسان، یہاں پر تجھے اپنی پراپرٹی کے بارے میں اتنا خیال ہے کہ دوسروں کو دیتا ہے تو سکے گن گن کر کے دیتا ہے۔ دیکھ تیرے اسلام سے لوگ کیا کیا حصہ حاصل کر رہے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ روزوں کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو یہاں پر جو کرے گا اس کا صلہ یہی پر ملے گا کیونکہ وہ کافر ہے۔ لیکن انسان سوچ تو صحیح، تیری عقل کہاں پر جاتی ہے؟ تیرے گھر کا روزہ، تیرے دامن کا روزہ جس پر تو نے اسلام مانا ہے اور اپنے دامن میں سمیٹ کر کے رکھا ہے، اے انسان اس روزے کو کافر بھی رکھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو کس طرح کا مسلمان ہے کہ وہ روزہ تجھ سے رکھا نہیں جاتا؟ تیری عادتیں بڑی ہو گئی ہیں روزے سے، تیری بھوک اور پیاس بڑی ہو گئی ہے روزے سے، تیری کمزوری بڑی ہو گئی ہے روزے سے۔ یاد رکھ، اگر تو کمزوری کی وجہ سے اگر یہ سوچتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا ہوگا تو تیرے حبیب پاک جن پر تو نام جان نثار کرنے کی بات کرتا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ روزے سے طاقت ملتی ہے، روزے سے ہمت ملتی ہے، روزے سے شفا ملتی ہے۔ اے انسان، پھر تو کر کیا رہا ہے، سوچتا کیا ہے؟ جب جان دینے کی بات کرتا ہے تو کمزوری کو
واضح کرنے کے لیے تو نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے. اللہ خالق کائنات کی طرف سے تو ندائے رمضان المبارک میں ہر ساعت میں 3 ندائیں آتی ہیں, ہر وقت میں 3 ندائیں آتی ہیں. کوئی ہے جس کی حاجت کو پوری کیا جائے, کوئی ہے جس کی دعا کو پوری کیا جائے, کوئی ہے کہ جس کو مغفرت عطا کر دی جائے. اے بندہ مومن کتنا ہی گناہگار تو کیوں نہ ہو, رب کی بارگاہ میں آتا کیوں نہیں ہے, کسی غیر کے پاس جاتا کیوں ہے, وہاں پر جا کر کے اپنے پیر کھسا ڈالے گا اور ماتھا ٹیک کر کے اپنی پیشانی پر نہ جانے کیا سے کیا نشان بنا لے گا. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ خالق کائنات رمضان المبارک کے صدقے تیری مغفرت بھی فرما دے گا, تیری حاجتوں کو پوری بھی فرما دے گا. اللہ خالق کائنات تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. ذرا مان کر تو دیکھے رب کائنات سے کیا نہیں ملتا ہے خدا کائنات کی بارگاہ سے. اللہ خالق کائنات ہر چیز کا دینے والا ہے, اللہ خالق کائنات ہر چیز سے نوازنے والا ہے. اللہ اکبر. بس بات یہی ہے کہ اللہ کسی کو آزماتا ہے, کسی کو جلدی دے دیتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے تو بعد میں دیتا ہے. یاد رکھے اللہ بعد میں دیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دے نہیں رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا پکارنا زیادہ پسند ہے, اللہ کو تمہارا رونا زیادہ پسند ہے, اللہ کو تمہارا گڑگڑانا زیادہ پسند ہے. اللہ خالق کائنات اسی وجہ سے بندے کو بار بار دعا مانگنے کے لیے یہ فرصت دیتا ہے, یہ اجازت دیتا ہے. میں ابھی قبول نہیں کروں گا, مان تو اور مان. کیا مانگتا ہے تو رحمان کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے, تو کریم کہتا ہے مجھے پیار آتا ہے, تو ستار کہتا ہے جا میں اپنی شان ستاری کے صدقے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں, تو غفور کہتا ہے میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اے انسان, یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے پہلے روزے سے لے کر اب تک تو جو ہم کچھ نہیں کر سکے, آؤ پیارو اب جو کرنا ہے باقی دن بچے ہیں. کیا پتا کس کو کہ کل کس کی موت ہو جائے, کیا پتا کس کو کہ رمضان کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے, پھر قبر میں تڑپنے کے بعد بھی اس کو رمضان المبارک نہیں ملے گا, قبر میں رونے کے بعد بھی اس کو رمضان المبارک نہیں ملے گا. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ رمضان المبارک سے پہلے انتقال ہو گئے, پوچھنا چاہیے تھا کبھی ان کے جنازے سے کہ اے انسان تھوڑے دن بعد مر جاتا, رمضان المبارک کا مہینہ ملتا, رمضان المبارک میں مر جاتا, اللہ سوالات میں آسانی اس قدر پر کر دیتا جیسے تجھ سے سوالات کے ہوئے ہی نہیں ہے, جیسے تو نے سوالات کے جوابات دیے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم پوچھتے اس جنازے سے تو وہ کہہ کر کے بتاتا کہ اے انسان تو پوچھتا تو وہ کہہ کے بتاتا کہ اے شخص تو کاش کے رمضان مہینے کے بعد مرتا تو تجھے روزوں کی سعادت نصیب ہو جاتی, تو تجھے افطار کی سعادت نصیب ہوتی. وہ افطار کہ جس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر افطار پر اللہ خالق کائنات 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم پھر دیکھیں تو صحیح وہ کون سے لوگ, وہ کون سے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے, ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے کھول رہا ہے, مغفرت کے دروازے کھول رہا ہے, بخشش کے پروانے وہ کو عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے نا, پھر شان بھی سنو اس کی کیا شان ہے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ایک روزے سے تو آخری روزے تک اللہ خالق کائنات ہر افطار کے وقت, رات میں ہر افطار کے وقت, گویا کہ رات کا سلسلہ افطار سے ہی شروع ہو جاتا ہے, افطار کے وقت اللہ خالق کائنات 10 لاکھ گناہگار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ان لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا, جن کا طے تھا جہنم کے اندر جانا, جن کا نشچت تھا جہنم کے اندر جانا. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح اللہ خالق کائنات کتنا رحیم ہے, اللہ خالق کائنات کتنا کریم ہے, کتنا پاک پروردگار عالم رحم کرنے والا ہے. لیکن بندے کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے کہ گناہ روزہ چھوڑ کر کے وہ رب کی ناراضگی کو کتنی مول لے رہا ہے. یاد رکھیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری والی بات ہے کہ اللہ خالق کائنات کی بنائی گئی جنت کی پاک حور ہے, جو جنت کی سردار, جو جنت کی کنیزیں ہے, جو جنت کی بہت ہی خوبصورتی کو نکھارنے والی کنیزیں ہے. اللہ اکبر. وہ حوریں کہ جن کے چلنے سے, ایک قدم ڈالنے سے 1 لاکھ
چاہنے والا دل بھی اپنے محبوب کو دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسی خوبصورت حوریں جو جنت کی طرح، جو دنیا کی طرف ایک دوپٹہ ڈال دے یا پھر دوپٹے کو ہلا دے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. ایسی خوبصورت حوریں کہتی ہے یہ یہاں پر نہ جانے لمبن چوپن کر کے، نہ جانے کیا سے کیا گناہ کر کے ہم چند منٹ کی لذتیں حاصل کر لیں گے، لیکن یاد رکھے 22-23 گھنٹے یا پھر جتنے بھی گھنٹے کا روزہ ہو، اتنے گھنٹے اگر رب کے لیے صبر کر کے اگر گزار لو گے، اللہ خالق کائنات کی وہ حوریں کہتی ہے اے خالق کائنات ہمیں بیویاں بنا ان کی جو تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو تیرے لیے سحری کرتے ہیں، جو تیرے لیے افطار کرتے ہیں، جو تیرے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں اور کھانے پینے سے دور رکھتے ہیں. ہمیں ان کے نکاح میں دینا. اللہ اکبر. حضرات محترم سوچنے جیسی بات ہے. اور ایک اور نہیں بلکہ ایک روزے کے بدلے فرمایا گیا کہ 100 حوریں اللہ خالق کائنات عطا فرمائے گا. 100 حوریں اس کے نکاح میں، جنتی کے نکاح میں، روزدار کے نکاح میں عطا فرمائے گا. اے انسان تو سمجھتا کیا ہے؟ رمضان المبارک کو یوں ہی غفلت کے ساتھ نکال دیتا ہے، یوں ہی غفلت کے ساتھ شکر منا کہ اللہ خالق کائنات نے ہم کو یہ صرف ہم کو ہی رمضان المبارک عطا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم سوچنے جیسی بات ہے. فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہر افطار پر 10 لاکھ گناہگار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور پھر جمعرات کی جو شب اور دن لگتا ہے، ہر گھڑی اللہ خالق کائنات یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جمعرات کی کتنی فضیلت ہے. لیکن وہی ہم نوجوانوں کا حال دیکھیں تو فری فائر میں، نوجوانوں کا حال دیکھیں تو ارطغرل غازی اور کرلس عثمان میں، نہ جانے کون سے فلمی ڈرامے، اور دیکھو تو حد و پار ہو گئی عشق و محبت کے پاکستانی ڈرامے. اللہ اکبر. حیرت کی بات ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. اے شیطان، اے انسان تو کام کر رہا ہے تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ شیطان کا کام تھا گناہوں کی طرف لے کر کے جانا. رمضان المبارک میں تو وہ بھی نہیں ہے، پھر تو کر کیا رہا ہے؟ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب گواہی پیش کرے گا وہ، تو پھر کیا وہ دکھاؤ گے رب کائنات کی بارگاہ میں؟ یہ بولو گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں عادت پڑ گئی تھی. اللہ اکبر. اگر عادت کی بات ہے تو میں کہہ دوں کہ ماں کا دودھ وہ دودھ ہے کہ جس کے علاوہ بچے کے لیے کوئی سہارا نہیں، جس کے علاوہ بچے کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. وہ دودھ جیسی نعمت بھی بچہ چھوڑنے پہ آئے تو 8-10 دن 15 دن میں چھوڑ دیتا ہے. پورا مہینہ رمضان المبارک ملا ہے، بتا تیری گٹکا کھانے کی عادت کیوں رہ گئی؟ روزہ چھوڑ دیا لیکن گٹکا کو نہ چھوڑا، بیڑی چھوڑ دیا بیڑی کو نہ چھوڑا، روزہ چھوڑ دیا بیڑی کو نہ چھوڑا. اللہ اکبر. حضرات محترم کھانا نہیں چھوڑا لیکن روزہ چھوڑ دیا. یہ یاد رکھے ہم کر کیا رہے ہیں. حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعرات کا دن گزر کر کے جب جمعے کی شب لگ جاتی ہے، اللہ اکبر، جمعے کی رات لگ جاتی ہے، اللہ خالق کائنات وہ جمعے کی رات گزرنے کے بعد جب لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر افطار کا وقت آتا ہے. پہلے روزے سے لے کر تو جمعۃ الوداع آخری جمعے کی افطار تک اللہ خالق کائنات نے جتنے لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو جو جہنم سے آزاد کیا، ساروں کی گنتی کے برابر اللہ خالق کائنات جمعۃ الوداع کی افطار پر جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے. اے انسان سوچ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے. رب کائنات نے یہ مہینہ ہمارے لیے بنایا، ہم کو عطا کیا، ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے. سوچے آج اگر کوئی ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ہماری خاطر تواضع کو اپنے گھر پر جا کر کے بتاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم سوچے یہ مہینہ کسی اور کی طرف سے نہیں، رب کائنات کی بارگاہ سے آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے. اگر یہ اس نے ہماری شکایت رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دی تو یاد رکھے اگر اس مہینے نے کہہ دیا خالق کائنات کچھ بندے تھے جنہوں نے میرا ادب نہیں کیا، جنہوں نے خاطر تواضع میں کمی رکھی، اور کچھ تو وہ تھے جنہوں نے میری خاطر تواضع کی ہی نہیں. اے خالق کائنات نہ تلاوت کی اہمیت کو جانا، نہ تلاوت کی، اے خالق کائنات نہ تراویح کی اہمیت کو جانا، نہ تراویح کی پابندی
کائنات کی بارگاہ میں جھگڑا نہیں ہے. اللہ خالق کائنات کے حبیب پاک یا پھر کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو رمضان کسی شخص کے بارے میں شکوہ رب کی بارگاہ میں کر دیتا ہے، اللہ خالق کائنات کا کوئی بندہ اس کی مغفرت نہیں کرا سکتا. کوئی بندے کی سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں ہوگی جس کی شکایت رمضان المبارک رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دے. یہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، لیکن وہاں پر جو ہوگا وہ خاطر تواضع نہ کرنے کی بنا پر وہ جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا. پھر جلتے رہو گے اور سلتے رہو گے. یاد رکھے رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھوکے لوگ کس انداز سے رہا کرتے ہیں، بھکاری لوگ کس انداز سے رہا کرتے ہیں. جن کا گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، وہ کیسے رہا کرتے ہیں. یہ ہمیں احساس بھی پیدا کراتا ہے. اور بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے اپنی زندگیاں گزاری ہے، یہ بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ احساس کو جانو. اور یوں ہی احساس کو جان کر کے یہ اندازہ لگاؤ کہ رمضان المبارک کیا پورا دین قرآن اور اسلام ہم تک کے کس قدر محنتوں کے ساتھ پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کی ہمیں خاطر تواضع صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خالق کائنات رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر